اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کا ہم اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل قادری مسلم پہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ وہ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خیر سے رکھے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جادو کی 10 ایسی نشانیاں بتانے والے ہیں، یعنی کہ اگر یہ نشانی کسی انسان میں ظاہر ہوتی ہیں، اگر آپ ان نشانیوں کو کسی انسان میں دیکھیں یا خود کے اوپر ظاہر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو آپ لوگ فوراً سمجھ جائیے کہ آپ لوگوں کے اوپر جادو کا اثر ہے یا آپ کے اوپر کوئی جادو وغیرہ کروا رہا ہے۔ یہ 10 نشانیاں ایسی ہیں کہ جو ہر جادو والے شخص پر ہوتی ہی ہوتی ہیں۔ تو یہ نشانیاں اگر آپ کے اوپر ہیں تو آپ سمجھ جائیے آپ پر جادو کا اثر ہے یا پھر آپ پر کوئی جادو کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج کل یہ کچھ زیادہ ہی چل رہا ہے، بہت زیادہ چل رہا ہے۔ آپ اکثر کسی مولوی کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ سے بہت سارے پیسے لیتے ہیں۔ اگر آپ پر جادو کا اثر ہے تو وہ آپ سے بول دیتے ہیں کہ آپ پیسوں کا بندوبست کروائیے، پیسوں کا انتظام کروائیے، اور آپ ڈر جاتے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جادو کا اثر ہونا معمولی بات نہیں ہے۔ جس انسان کے اوپر جادو کا اثر ہوگا اسے خود یہ ریئلائز ہونا شروع ہو جائے گا، اسے خود محسوس ہونے لگے گا کہ اس کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جادو کی 10 نشانیاں بھی بتائیں گے اور اس کا کاٹ بھی بتائیں گے، یعنی کہ اس کا علاج بھی بتائیں گے کہ آپ کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہ جو جادو کا کاٹ میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا، یہ 100% ورک کرے گا انشاءاللہ۔ جس کے اوپر بھی جادو ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس کے اوپر سے جادو ہٹ جائے گا، اور جس کے اوپر جادو نہیں بھی ہوگا تو وہ اگر اس عمل کو کر لے تو کوئی بھی شخص اس کے اوپر جادو نہیں کرا پائے گا، یعنی کہ وہ شخص ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ تو آپ کو 10 نشانیاں بتانے سے پہلے میری آپ سبھی سے گزارش ہے، اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل قادری مسلم پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم روزانہ ایسی ہی مزید معلوماتی اور پیاری پیاری وظائف کی ویڈیو لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جن کا مقصد مسلمانوں کی بھلائی اور ان کا فائدہ ہی ہوتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ جادو کی نشانیوں میں سے نمبر 1 یہ ہے، ہمیشہ سوچ میں پڑے رہنا، یعنی کہ اگر آپ لوگ کہیں پر لیٹے ہو، کہیں بیٹھے ہو اور آپ لوگ کچھ سوچ رہے ہو، ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر میلاد ہو رہی ہے، یا پھر کوئی بھی کام ہو رہا ہے، آپ کے والدین آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ لوگوں کا ادھر دھیان ہی نہیں جا رہا ہے، آپ لوگ بہت ہی گہری سوچ میں چلے جاتے ہیں۔ دیکھو، کبھی کبھی گہری سوچ میں چلے جانا یہ تو نارمل بات ہے، لیکن ہمیشہ گہری سوچ میں پڑے رہنا، ہمیشہ کچھ نہ کچھ سوچتے رہنا، یہ علامت ہے جادو کی، یعنی کہ یہ بھی ایک نشانی ہے جادو کی۔ نمبر 2، کام اچھے کرنے کی کوشش کر رہے ہوں لیکن وہ کام غلط ہو جاتا ہو، یعنی کہ آپ کوئی اچھا کام کرنے جاتے ہو اور وہ الٹا ہو جاتا ہو، یعنی کہ آپ کے وہ کام خراب ہو جاتا ہو، غلط ہو جاتا ہو۔ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کام میں کامیابی حاصل ہو، لیکن آپ کے ساتھ غلط ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہونا نارمل سی بات ہے، لیکن اگر آپ کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہو تو آپ سمجھ جائیے آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ نمبر 3، ہمیشہ کاروبار میں نقصان اٹھانا۔ آج آپ نے موبائل کی دکان کھولی، اس میں نقصان ہو گیا، اگلے دن آپ نے کرانے کی دکان کھولی، آپ کو اس میں نقصان ہو گیا، پرسوں کو آپ نے ٹینٹ کا سامان رکھ لیا، اس میں آپ کو نقصان ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ الگ الگ بزنس کرتے جا رہے ہیں اور آپ کو نقصان ہوتا جا رہا ہے۔ آج جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ کو نقصان ہو ہی رہا ہے۔ آپ لوگ فوراً اپنے آپ کو چیک کرا لیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ لگاتار ایسا ہو رہا ہے اور آپ لوگ کسی بھی کام میں کسی بھی وقت کامیاب نہیں ہو پا رہے، نقصان کا سامنا کر رہے ہیں، تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کے اوپر بھی جادو کا اثر ہے، یعنی کہ کوئی آپ کو برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ پر جادو کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نمبر 4، سر میں ہمیشہ چلتا پھرتا والا درد رہنا۔ دیکھو، آج کل سر میں درد جو ہوتا ہے وہ تو کبھی کبھار ہو جاتا ہے،
لیکن ہمیشہ ایسا درد ہونا کہ کبھی سر کے پچھلے حصے میں ہو، کبھی ماتھے میں ہونے لگے، کبھی سر کے دائیں حصے میں ہو، کبھی سر کے بائیں حصے میں ہو، اس طریقے سے چلتا پھرتا والا سر کا درد ہونا۔ تو اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور ریگولر ہوتا ہے تو آپ لوگ فوراً سمجھ جائیے کہ آپ کے اوپر جادو کا یہ اثر ہے یا پھر کوئی آپ پر جادو کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج یہ ہلکا درد ہے اور کل یہی درد بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور آپ کا سر پھٹنا شروع ہو جائے گا۔ نمبر 5، ہمیشہ گیس بننا یا قبض ہونا یا خشکی ہونا۔ اس طریقے کی پریشانی زیادہ تر جادو والے شخص کے اوپر ہی آتی ہے۔ کبھی کبھی آپ نے باہر کا کھانا کھا لیا، تلا ہوا فرائی وغیرہ چیزیں کھا لیں تو آپ کو گیس بن گیا، یا پھر آپ لوگ کھانا کھا کے فوراً ہی لیٹ گئے، چلے پھرے نہیں۔ تو اگر اس طریقے سے گیس بنتی ہے تو پھر کوئی بات نہیں، لیکن جب بھی آپ کھانا کھاتے ہیں، جب بھی کوئی کام کرتے ہیں اور آپ کو گیس بن جاتا ہے تو پھر یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ لوگ ٹہلتے بھی ہیں، گھومتے بھی ہیں، پھرتے بھی ہیں، پھر بھی آپ کو کھانا کھانے کے بعد اگر گیس بن جاتا ہے تو اس طریقے کی شکایت اگر آپ کے سامنے بھی آ رہی ہے تو آپ فوراً سمجھ جائیے کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ نمبر 6، کام میں دل کا نہ لگنا یعنی کہ سست رہنا۔ یعنی کہ آپ کوئی کام کر رہے ہو، پوری دنیا آپ کے سامنے سے اس میں آگے نکلتی جا رہی ہے اور آپ بالکل بھی وہ کام کرنا نہیں چاہتے ہو، بہت ہی دھیرے دھیرے کرتے ہو، بہت سستی کے ساتھ کرتے ہو۔ پڑوسی ہے وہ آپ کے سامنے، آپ کی نظروں کے سامنے بہت آگے نکل گیا، آپ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی کچھ نہیں کر پائے۔ آپ لوگ کام شروع کرنا چاہتے ہو لیکن آپ کا اس کام میں دل ہی نہیں لگتا ہے۔ تو اگر ایسا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ سمجھ جائیے آپ کے دشمن آپ کے پیچھے پڑ چکے ہیں اور وہ آپ کے اوپر جادو وغیرہ کروا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو آپ کے کام میں کامیابی نہیں مل رہی ہے، تو آپ اپنے جادو کی کاٹ کروا لیں۔ نمبر 7، دوائیوں کا اثر نہ کرنا۔ اکثر ہم لوگوں کو بیماریاں ہوتی ہیں، کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں جن کے لیے ہم دوا وغیرہ کھاتے ہیں، نزلہ، زکام، بخار، اس طرح کی پریشانیاں، اس طرح کی بیماریاں ہمیں ہوتی رہتی ہیں، یا پھر کوئی بڑی بیماری وغیرہ بھی ہو جاتی ہے اور ہم پھر دوا وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی دوائیاں ہم لوگوں کے اوپر اثر ہی نہیں کرتی ہیں۔ تو آپ لوگ ایک بات کا دھیان رکھو کہ جس کے اوپر جادو کا اثر ہوگا اس پر دوا کا کوئی اثر نہیں کرے گا، دوا کوئی بھی اثر نہیں رکھے گی۔ اس لیے آپ لوگ جب بھی ایسا سامنا کریں تو فوراً چیک کرا لیں کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے یا نہیں۔ اگر جادو ہے تو پھر اس کا علاج کروائیں۔ نمبر 8، ہمیشہ بیمار رہنا۔ ایک تو وہ ہو گیا کہ دوائیاں اثر نہیں کرتی، اور دوسرا یہ ہوا کہ ہمیشہ بیمار رہنا۔ ادھر دوائیوں کا اثر نہ ہونا اور ادھر ایسا ہونا کہ دوائیاں بیمار رہتے ہو آپ ہمیشہ، اس طرح کی شکایت آپ لوگوں کے سامنے آتی ہے۔ یعنی کہ آپ آج کے دن بیمار ہوئے، کل شام تک ٹھیک ہوئے، پھر پرسوں بیمار ہوئے، پھر اس کے اگلے دن پھر ٹھیک ہو گئے، ایسے اگر سلسلہ چلے، اس طریقے سے بیماری کا نہ چھوڑنا۔ تو اگر ایسی شکایتیں آپ لوگوں کے سامنے بھی آتی ہیں تو آپ لوگ فوراً سمجھ جائیے کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ نمبر 9، نماز میں دل نہ لگنا۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ آپ لوگ نماز وغیرہ پڑھنے جاتے ہو اور آپ کے دل میں وسوسے آنے لگتے ہیں اور آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہو، آپ بے چین ہو جاتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ آپ کے دل میں ایسے خیال نہ آئیں لیکن آپ کچھ کر نہیں پاتے اور آپ کا دل نماز میں لگتا ہی نہیں ہے۔ تو اس طریقے کی شکایت اگر آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ بھی سمجھ جائیے آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ لیکن ایسے سچویشن میں چاہیے کہ جتنا ہی بندے کا دل نہیں لگ رہا ہے اتنا ہی وہ نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ نمبر 10، چڑچڑا ہو جانا۔ یعنی کہ اگر آپ کے گھر کے بڑے آپ کی اچھائی کی ہی بات کرتے ہوں، آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوں، لیکن آپ کو وہ چیز بری لگے، آپ کو وہ اچھا نہ لگے، آپ لوگ چڑچڑے ہو گئے ہیں، اپنے بزرگوں کے ساتھ میں، اپنے والدین کے ساتھ میں بدتمیزی کرتے ہوں، تو اگر اس طریقے کا چڑچڑاپن آپ کے اندر آ گیا ہو تو آپ لوگ فوراً خود کو سنبھال لیجئے اور سمجھ جائیے کہ آپ کے اوپر بھی جادو کا اثر ہے۔ یہ 10 نشانیاں ہو گئی، ان میں سے اگر ایک نشانی بھی آپ کے سامنے ظاہر ہوتی ہے تو سمجھ جائیے آپ پر جادو کا اثر ہے۔ اب ہم آپ کو اس اثرات کے کارڈ کا وظیفہ بھی، عمل بھی بتا دیتے ہیں جس کا ہم نے ذکر شروع میں کیا تھا۔ تو یہ جو وظیفہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا وظیفہ ہے اور بہت ہی بابرکت وظیفہ ہے۔ یہ اتنا آسان ہے کہ اسے ہر نارمل انسان بھی کر لے۔
جس کے اوپر جادو ہوگا وہ کٹ جائے گا، اور جس پر نہیں ہوگا تو اس کا بندوبست ہو جائے گا، یعنی کہ اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ تو میری پرسنل رائے یہی ہے کہ آپ لوگ جو بھی ہیں ان میں سے آپ جو بھی لوگ ہیں، آپ اس وظیفے کو ایک بار ضرور کریں اپنی سیفٹی کے لیے۔ دیکھو اپنی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے، تو دیکھ لو اس عمل کو کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان سا ہے۔ آپ کو رات میں سوتے وقت اس عمل کو کرنا ہے۔ پہلے آپ وضو کر لیں، سب سے پہلے آپ باوضو ہو جائیں اور اپنے بستر پر آ کر بیٹھ جائیں جہاں پر آپ سوتے ہیں۔ جب آپ لوگ ہر کام سے فارغ ہو جائیں تو آپ لوگ اپنے بستر پہ بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے سے پہلے آپ ایک گلاس میں پانی لے لیں، گلاس میں ہی لینا ہے، بوتل میں نہیں لینا ہے۔ گلاس کو آپ لوگ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیجئے اور 3 بار شروع میں درود پاک پڑھیے۔ درود پاک آپ کو جو بھی یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک نام یا ممیتو یا ممیتو اس طریقے سے صرف 7 مرتبہ پڑھیے، اور پھر آخر میں بھی 3 بار وہی درود پاک پڑھیے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ کتنا مختصر سا وقت لگے گا آپ کو یہ عمل کرنے میں۔ جب آپ کا یہ عمل پورا ہو جائے تو آپ لوگ اپنے گلاس کو اٹھا لیجئے اور اس پانی پر دم کر دیجئے، یعنی کہ پانی پر پھونک دیجئے۔ اب آپ لوگ بیٹھ کر سر ڈھک کر سنت کے مطابق 3 سانسوں میں اس پانی کو بسم اللہ شریف کے ساتھ پی لیجئے۔ اسی طریقے سے آپ لوگ 7 دن تک اس عمل کو کر لیجئے۔ انشاءاللہ اگر جادو کا اثر ہوگا تو ختم ہو جائے گا، اور اگر جادو نہیں بھی ہوگا تو آپ کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس سے بہتر اور اس سے مختصر سا عمل آپ کو ملے گا، آپ خود ہی بتاؤ۔ اور یہ جادو ہیں یہ بہت بری چیز ہیں، ایسی چیزوں سے آپ دور رہنا۔ اگر کوئی ایسا کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو وہ یہ نہ بھولے کہ اس کا اثر الٹا ہو جاتا ہے تو نسلوں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی انسان جادو وغیرہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا پھر وہ دوسرے وغیرہ پر جادو کروانا چاہ رہا ہے تو وہ سنبھل جائے اور سدھر جائے، اور اس کا اثر کبھی نہ کبھی الٹا پڑتا ہی ہے۔ اگر آپ ہوتے کونوں کسی کو برباد کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی آپ کو برباد کر دے گا۔ اللہ سے بڑھ کر تھوڑی نہ ہے یہ جادو ٹونا کرنے والا کوئی بھی شخص۔ تو جو لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ جادو کرنے سے اور جادو کرانے سے بچا کریں، پرہیز کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہم تمام کی سب کی پریشانیاں دور فرما، آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ایک لائک ضرور کر دیں، اور اسے اپنے دوستوں احباب تک، اپنے اہل و عیال تک بھی خوب شیئر کر دیں تاکہ انہیں بھی اس کا فائدہ حاصل ہو۔ ملتے ہیں آپ سے کسی ایسی ہی پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔